اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے اور وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص بڑا نیک تھا اور دوسرا جو تھا وہ بڑا گناہ گار تھا۔ تو جو گناہ کرتا تھا وہ ہر وقت گناہوں میں لگا رہتا تھا، اور جو نیک بندہ تھا اس کو منع کیا کرتا تھا کہ بھئی تم یہ گناہ مت کیا کرو، باز آ جاؤ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس شخص نے کوئی گناہ کیا، گناہ گار نے، تو نیک شخص جو تھا اس نے اس کو کہا کہ تم باز آ جاؤ، یہ گناہ مت کرو۔ اس نے اسے گناہ سے روکا۔ اللہ تو قرآن میں خود کہہ رہے کہ بھئی برائی سے روکو، تو یہاں پہ کیا ہوا کہ اس شخص کو برائی سے روک رہا تھا وہ، فذکر انما انت مذکر، آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں کیونکہ آپ کے ذمہ نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گے کہ آپ ان کو زبردستی جو ہے وہ اسلام میں داخل کریں یا ایمان کے اوپر لے یا ہدایت دے دیں۔ ساری زندگی بغیر اسلام کے گزاری اس نے، اور میں نے ویڈیو دیکھی، ایک شخص اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور مرتے ہوئے اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کلمہ پڑھ لو۔ وہ عین مرتے ہوئے اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اس کی جان نکل گئی۔ اس کے گناہ کے متعلق تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس گناہ کو چھوڑو، لیکن اس بندے کے آخری الٹیمیٹ انجام کے متعلق ہم نہ ججمنٹ پاس کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے مائنڈ میں سوچ سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں بہت سارے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، اور بہت ڈفرینٹ قسم کے مائنڈ سیٹس جو ہیں وہ کریٹ کیے جا رہے ہیں، ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور ایک ایسے فلو میں ہم چل رہے ہیں کہ چونکہ ہر چیز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، ہر بندہ کر رہا ہے، تو کئی دفعہ ہم بھی وہ کرنے لگ جاتے ہیں، ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو اسی اعتبار سے ایک چیز میں بہت ٹائم سے نوٹ بھی کر رہا تھا، سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں یا ایون ہم خود جو دین کی دعوت کا کام کرنے والے ہیں ان کے اوپر بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کے اوپر جب ججمنٹ پاس کرنے جاتے ہیں تو ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم کس حد تک کسی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنے ایکسٹریم قسم کے کمنٹس پڑھنے میں آئے، اتنے ایکسٹریم قسم کے اوپینینز ہم دیتے ہیں کسی شخص کے بارے میں، اگر کسی کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ فلاں شخص نے سے یہ غلطی ہوئی ہے یا فلاں شخص نے یہ کام کر لیا ہے یا فلاں جگہ پہ ہوا ہے، تو اس کے بارے میں اگر کوئی پوسٹ آتی ہے تو کمنٹس کے اندر لوگ اس طریقے سے اس کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے انہی کو ہی رسپانسبلٹی دی ہے کہ اس کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کر کے ہی چھوڑنا ہے دنیا میں۔ تو یہ ایک بہت عجیب سا ایک مائنڈ سیٹ ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے آبویسلی سوشل میڈیا کا بھی بہت رول ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا سارا جو الگوریدم ہے وہ چلتا ہی کمنٹس کے اوپر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ ویڈیوز جو بناتے ہیں نا، اس میں کیا کہتے ہیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹس ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ کمنٹس کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں اور سوشل میڈیا اس کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے جس میں کمنٹس زیادہ ہوتے ہیں۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ ہر انسان نے ہر طرح کے کمنٹس ڈالنا شروع کر دیے بغیر سوچے سمجھے کہ کیا مجھے اس بارے میں یہ بات کرنی بھی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس سے متعلق ایک حدیث میری نظر سے گزری اور میں نے سوچا کہ ہم اسے ایک حدیث کے بارے میں بات کر لیں تاکہ ہمیں اس چیز کے بارے میں ریئلائزیشن ہو کہ ہمیں جو ہے وہ اگر کسی چیز کے بارے میں بات کرنی ہے تو ہمیں کیا باؤنڈریز ہیں، اور اگر ہم اپنی حد سے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے۔ حدیث ہے ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4901، جس حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے اور وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص بڑا نیک تھا اور دوسرا جو تھا وہ بڑا گناہ گار تھا۔ تو جو گناہ کرتا تھا وہ ہر وقت گناہوں میں لگا رہتا تھا، اور جو نیک بندہ تھا اس کو منع کیا کرتا تھا کہ بھئی تم یہ گناہ مت کیا کرو، باز آ جاؤ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس شخص نے کوئی گناہ کیا، گناہ گار نے، تو نیک شخص جو تھا اس نے اس کو کہا کہ تم باز آ جاؤ، یہ گناہ مت کرو۔ اس نے اسے گناہ سے روکا۔
تو گناہ گار شخص نے اس کو آگے سے جواب دیا کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، کیا تم میرے اوپر نگہبان بنا کے بھیجے گئے ہو؟ جب اس نے یہ بات سنی تو نیک شخص نے اس سے یہ کہا کہ اللہ کبھی بھی تیری مغفرت نہیں کرے گا، یا اس نے یہ کہا کہ اللہ کبھی بھی تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اس نے جب یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی روح قبض کر لی، یعنی ان پہ موت آ رہی اور دونوں کی روح قبض کر لی اور اپنے سامنے پیش کر لیا دونوں کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نیک شخص سے پوچھا، اس سے یہ کہا کہ کیا تجھے میرے بارے میں یہ علم تھا کہ میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا؟ یا اور پوچھا کہ کیا تجھے اس بات کا اختیار دیا گیا تھا، تیرے پاس یہ قدرت تھی، یعنی کہ یہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بولا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گناہ گار سے کہا کہ جا، میری رحمت کی وجہ سے میں تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اور اس نیک شخص کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ یہ ایک حدیث صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ جب میں نے پڑھی تو بڑی فکر کی بات ہے، اور ظاہر ہے اپنے بارے میں انسان کو فکر ہوتی ہے، خاص طور پہ جب آپ دین کی دعوت کا کام کرنے والے ہوں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس کے بارے میں کیا کیا آپ نے الفاظ بول دیے، انسان کو ریلائز بھی نہیں ہوتا۔ تو میں نے اس لیے سوچا کہ اس کے بارے میں بات کریں کہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو کیری کرنا ہے اور اپنی ہر چیز کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر اگر دیکھیں تو بہت سارے پیغامات ہیں اس حدیث میں ہمارے لیے جو سمجھنے کی باتیں ہیں۔ پہلی چیز جو ہمیں پتہ لگ رہی ہے کہ نیک بندہ جو ہے وہ گناہ گار کو منع کر رہا ہے۔ جب تک وہ گناہ گار کو منع کر رہا تھا کہ دیکھو یہ گناہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، باز آ جاؤ، تب تک کوئی پرابلم نہیں تھا۔ کیونکہ یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں کو برائی سے روکنا بند کر دیں؟ اگر اتنا خطرناک کام ہے تو پھر کیا ہم لوگوں کو برائی سے روکنا منع کرنا بند کر دیں؟ تو حدیث میں کیا پتہ لگ رہا ہے؟ وہاں تک کوئی پرابلم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم نے اس کو منع کیوں کیا۔ لوگوں کو منع کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں بہت ساری جگہ پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم آیا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت تو ایسی ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، خیر کی تلقین کرے، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے، برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تو قرآن میں خود کہہ رہے کہ بھائی برائی سے روکو، تو یہاں پہ کیا ہوا کہ اس شخص کو برائی سے روک رہا تھا وہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران کے اندر ہی آیت نمبر 110 میں کیا فرمایا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف نکالے گئے ہو، کیونکہ تم لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں قرآن میں کہہ رہے کہ بھائی تم نے منع کرنا ہے، اچھائی کی تلقین کرنی ہے، برائی سے روکنا ہے، اور دوسری طرف کیا پتہ لگ رہا ہے بندہ جو ہے وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو یہاں پہ یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو کوئی کانٹرڈکشن ہو رہی ہے۔ تو کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ اصل میں کیا بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری رسپانسبلٹی لگائی ہے کہ ہم نے لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرنی ہے اور برائی سے روکنا ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز ڈیفائن کی ہیں کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، کتنا کہہ سکتے ہیں۔ اور اس چیز کے لیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقصد ہی یہی تھا، جن کا مشن یہی تھا کہ لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا، جنت کی طرف لے کر جانا، جہنم سے بچانا، اور خوشخبری دینا اور انذار، یہ دونوں چیزیں آتی ہیں قرآن میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقصد ہی یہی تھا، لیکن اس مقصد کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ باؤنڈریز بتائی تھی کہ آپ کی رسپانسبلٹی کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فذکر انما انت مذکر، کہ آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں کیونکہ آپ کے ذمہ
نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر, آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجیں گے کہ آپ ان کو زبردستی جو ہے وہ اسلام میں داخل کریں یا ایمان کے اوپر لے آئیں یا ہدایت دے دیں. تو رسپانسبلٹی تو ہے, لیکن یہ رسپانسبلٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اوپن چیک کے طور پہ نہیں دی کہ بھئی آپ جس وقت جہاں جب چاہیں جس کے بارے میں جو کمنٹ پاس کر دیں, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ بھئی میں تو تبلیغ کا کام کر رہا ہوں, یا دعوت کا کام کر رہا ہوں, یا میں تو اصلاح کا کام کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ڈیفائن کی باؤنڈریز. پیغام پہنچانا ہے, اور پیغام پہنچانے کے لیے بھی پھر کیا, دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ علم, اور دوسری چیز حکمت. اصلاح کے لیے معاشرے کی جب بھی ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں, یا ایون اپنے گھر کے اندر ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں, اپنے سوشل سرکل میں اصلاح کی بات کرتے ہیں, یا بڑے پلیٹ فارم کے اوپر بھی اصلاح کی بات کرتے ہیں, تو یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, علم اور حکمت. اور یہ دونوں لازمی ہیں. کچھ لوگ کیا مسٹیک کرتے ہیں, وہ صرف علم پہ فوکس کرتے ہیں, بھئی سیکھتے جاؤ سیکھتے جاؤ سیکھتے جاؤ, اس سے ہم دعوت کر لیں گے. علم ضروری ہے, لیکن حکمت کو اگنور کر دیتے ہیں کہ بھئی دعوت کے لیے حکمت بھی ضروری ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں صرف حکمت پہ فوکس کرتے ہیں اور علم نہیں سیکھتے کہ بھئی کیا بات کرنی ہے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ اگر ہم کسی جگہ پہ بھی کہیں پہ بھی اصلاح کی رسپانسبلٹی لینا چاہتے ہیں تو کیا ہے کہ ہمیں علم اور حکمت دونوں سیکھنی ہے. اور یہ چیز ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ جو ہے وہ اس پورے معاشرے کی اصلاح کی. اور حکمت میں کیا چیز آتی ہے؟ حکمت میں یہ آتا ہے کہ کب بولنا ہے, کہاں بولنا ہے, کتنا بولنا ہے, کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں, کہاں پر صرف ایکشن سے میسج کنوے کرنا ہے. کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ آپ نے ایک ایسا عمل کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا عمل جو ہے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اصلاح کا سبب بن جاتا ہے, اور ان کو میسج پہنچ جاتا ہے کہ بھئی یہ کام بھی کرنے کا ہے. اس کی مثال کیا ہے کہ ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو تھے, انہوں نے لوگوں کے پاس آئے اور نماز پڑھانے لگے. تو دو چادریں انہوں نے پہنی ہوئی تھی. عرب کے اندر زیادہ تر اس وقت کلچر یہی تھا کہ دو کپڑے ہوتے تھے, ازار جو نیچے کا کپڑا ہوتا ہے اور ایک کپڑا اوپر پہن لیتے تھے. دو کپڑوں میں اکثر جب وقت گزارا کرتے تھے. تو آئے تو آ کے کیا کیا کہ اپنا جو اوپر کا کپڑا تھا نا وہ اتار کے سائڈ پہ کیا اور لوگوں کو جماعت پڑھا دی. اب صحابہ پریشان کہ یہ کس طرح سے نیچے صرف ایک کپڑا پہنا ہوا اور ایک کپڑے میں آپ نے جماعت پڑھا دی. سطر کور تھا, سطر جو ہے وہ سطر نہیں ان کا ظاہر ہوا, صرف اوپر کا کپڑا اتار دیا. تو جب نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا جی کہ آپ نے یہ اوپر کپڑا پہنے بغیر ہی نماز پڑھا دی. تو کہنے لگے میں نے تم لوگوں کی وجہ سے یہ ایسا کیا ہے تاکہ تمہیں اس چیز کے بارے میں علم ہو کہ اس طریقے سے بھی نماز اگر کوئی پڑھے گا تو اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم نے یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے. یعنی ایک رخصت موجود ہے, یہ کوئی مستقل عمل نہیں ہے, لیکن اگر کبھی تم کسی کو اس حال میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تو تمہیں اتنا علم ہونا چاہیے کہ یہ چیز جائز ہے, یہ غلط نہیں ہے. سطر کور ہونا چاہیے. تو کسی سچویشن کے اندر کوئی شخص صرف اس ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. تو یہ کیا ہے؟ ایکشن سے جو ہے وہ لوگوں کو کنوے کیا میسج کہ بھئی اس طریقے سے ہو سکتا ہے. تو کیا ہے کہ اصلاح کرنا یہ ہم نے کام کرنا ہے, رسپانسبلٹی ہے, لیکن اس کے لیے علم اور حکمت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے ہمیں اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنا ہے. دوسری چیز ہمیں کیا پتہ لگتی ہے کہ ہم جب کسی بھی معاشرے کی یا کسی شخص کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایکسٹریم قسم کی سٹیٹمنٹس پہ جو فائنل انجام سے متعلق سٹیٹمنٹس ہیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ اس نے یا کہ یہاں پہ کیا بات, سارا مسئلہ خراب کہاں پہ ہو رہا ہے. اس جب تک منع کرتا رہا, منع کرنے کے اوپر کوئی ایشو نہیں آیا, لیکن جب اس نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا, یہ بڑی خطرناک بات ہے. یعنی کہ اس کے انجام سے متعلق فائنل ڈیسیژن جو ہے وہ اللہ نے ہمیں نہیں دیا. انجام کسی کا کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتہ ہے. ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے کہ جو وہ ایکشن ابھی کر رہا ہے ہمیں صرف اتنا بتانا ہے اس کو کہ دیکھو یہ کام غلط ہے. یہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ الٹیمیٹلی مرنے کے بعد جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. مجھے ابھی بھی یاد ہے میں ایک بزنس ٹرپ کے سلسلے میں ٹریول کیا, ہنگیری گیا تھا. تو میرے ساتھ میرے ایک کولیگ تھے, سینئر تھے. تو ہم لوگ
شام کو نکلے کھانے کے لیے ایک ریسٹورینٹ میں کہ بھائی وہاں سے کچھ کھانا لے لیتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں. تو ریسٹورینٹ میں گئے تو وہاں پر ٹی وی پہ میڈونا کا گانا چل رہا تھا. تو اس نے دیکھتے ہی کہا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی. تو میں بڑا ہل گیا ایک دفعہ سے. تو میں نے سوچا کہ بھائی بات یہ کہ ٹھیک ہے, جو کام وہ ابھی کر رہی ہے وہ غلط ہے, سب چیزیں مان لی, گانا, فحاشی اور یعنی سب باتیں ہم کہہ سکتے ہیں بھائی یہ جو کام کر رہی غلط, لیکن یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی, یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. کیونکہ اب ہم اگر دیکھیں تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے سامنے کتنے ایسے کیسز آتے ہیں کہ ساری زندگی کسی نے گانوں میں گزاری اور آخری وقت میں کیا ہوا کہ ہدایت ہوئی, ہدایت ہوتے ہی جو ہے وہ دنیا سے چلے گی اور کامیاب ہو گئی. ہمیں کیا پتہ. پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی, کوئی جو ہے نان مسلم عورت تھی, بوڑھی عورت, بیڈ ریڈن, بالکل بیڈ پہ پڑی ہوئی, 80 یا 90 سال سے اوپر کی اس کی ایج تھی. ساری زندگی بغیر اسلام کے گزاری اس نے. اور میں نے ویڈیو دیکھی, ایک شخص اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور مرتے ہوئے اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کلمہ پڑھ لو. وہ عین مرتے ہوئے اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اس کی جان نکل گئی. اب آپ سوچیں کہ ایک عورت نے 90 سال اللہ پہ ایمان نہیں رکھا, عین مرنے سے چند منٹ پہلے اس نے اللہ پہ ایمان لایا, کلمہ پڑھا اور اس دنیا سے چلی گئی. تو آپ سوچیں اس کے سارے 90 سال کی صفائی ہوگی. کیونکہ حدیث میں کیا پتہ لگتا ہے کہ اسلام جو ہے انسان کے پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. تو کیا پتہ لگا کہ 90 سال اگر کسی شخص نے اس عورت کو مثال کے طور پہ نان مسلم حالت میں شرک کرتے ہوئے دیکھا ہوگا تو وہ تو یہ سوچتا ہوگا یہ نہیں بچے گی, یہ تو مشرکہ ہے, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. لیکن اللہ نے اس کو مرتے ہوئے ہدایت دے دی. تو کیا پتہ لگتا ہے اللہ کسی کو بھی کسی وقت ہدایت دے سکتا ہے. انجام کے متعلق ہم یہ سٹیٹمنٹس نہیں دے سکتے. تو کیا ہے کہ دعوت کرنی ہے, اصلاح کرنی ہے, لیکن ہم نے کبھی کسی کے بارے میں یہ کنکلوزیو سٹیٹمنٹس دینا کہ نہیں تمہارا انجام برا ہوگا اور تم تو معاف نہیں ہوگے, تمہارا جو وہ ٹھکانہ جہنم ہے, اس کو جو ہے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہمیں کیا پتہ لگتا ہے اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو پکڑنے پہ آئے تو وہ فوراً پکڑ سکتا ہے. ادھر اس نے سٹیٹمنٹ دی اور حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے ان دونوں کی روح وہیں قبض کر لی. آپ سوچیں کتنا نیکوکار, کیونکہ حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے وہ بندہ نیکوکار ہے. وہ دوسرا بندہ جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو وہ بھی گناہ گار تھا, وہ کیا ہے نیک بندہ ہے, لیکن اس نے زبان سے ایسی بات نکالی اور اس کے بعد وہیں پہ روح قبض ہوگی. تو سوچیں کہ وہ ساری نیکیاں جو اس نے کی تھیں اس کی ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے کیا ہوا, ضائع ہو گئی. اور یہ بات جو ہے وہ اللہ فوراً پکڑتا ہے. یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ لگتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پچھلے لوگوں میں سے ایک شخص ایسا تھا جو گھر سے نکلا بڑا تیار ہو کے, عالی شان کپڑے پہن کے, اور اپنا ازار یعنی جو نیچے والا کپڑا ہوتا ہے اس کو لٹکاتے ہوئے تکبر سے چلتا جا رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس کے تکبر کی وجہ سے زمین میں دھنسانا شروع کیا. اب وہ شخص قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا. اب سوچئے کس مائنڈ سیٹ سے وہ نکلا ہوگا گھر سے کہ میرے تو اتنے اچھے کپڑے ہیں, میں چلتا ہوا جا رہا ہوں اور لیفٹ رائٹ دیکھ رہا ہوگا کہ لوگ میری طرف دیکھیں اور میں ان سے کتنا بہتر ہوں, یہ سارے کتنے حقیر ہیں. ایک تکبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً اس کو پکڑا, ٹائم بھی نہیں دیا, اسی حالت میں. اور سزا کیا مل رہی ہے, قیامت تک وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا. تو یہ اس چیز کے بارے میں اپنے دل میں احساس رکھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر پکڑنے پہ آئے تو کسی کو کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے. اور اللہ کی پکڑ سے جو ہے وہ معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہماری سے ایسی کوئی چیز نہیں ہو کہ وہ جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے. اسی طریقے سے جو چیز پتہ لگتی ہے کہ جو زبان سے جو الفاظ کا نکلنا ہے, اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف اس حدیث میں پتہ لگتا ہے, بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کبھی کبھی انسان اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ
زمین اور آسمان کی گہرائی کے برابر جہنم کی گہرائی میں جا گرتا ہے. ایک کلمہ. حدیث سے کیا پتہ لگا کہ ایک کلمہ کبھی زبان سے ایسا نکل جاتا ہے. مقصد یہاں پہ بار بار جو ایمفسائز کرنے کا کیا ہے کہ الفاظ کا استعمال بڑا میٹر کرتا ہے, کہ بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. کہ اور یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بتا رہے اس حدیث میں کہ کبھی کبھی انسان زنا کرتا ہے تو زنا کی وجہ سے جہنم کی گہرائی میں چلا جاتا ہے, یا شراب پیتا ہے, یا چوری کرتا ہے, یا غیبت کرتا ہے. یہ سارے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں. لیکن صرف ایک کلمے کی وجہ سے کیا پتہ لگ رہا ہے کہ زبان سے ایسا کلمہ نکالا کہ وہ جہنم کی گہرائی میں چلا ہے. کیونکہ زبان ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو ہم کنٹرول کرنا نہیں سیکھے تو یہ ایک زبان ہمارے بڑے بڑے اعمال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اسی لیے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ نیک اعمال اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن نیک اعمال ہمیں اس چیز کا لائسنس نہیں دیتے کہ اب ہم اپنی زبان سے کچھ بھی نکالیں گے. ہم چونکہ کامیاب ہیں, ہم تو نیک ہیں, ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا, ہم تو جنت میں جائیں گے. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ زبان کے سے نکلنے والے الفاظ کے بارے میں احتیاط کرنا. اسی طریقے سے ایک اور چیز کیا پتہ لگتی ہے ہمیں کہ یہ فیصلہ کرنا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا, یہ اتھارٹی صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اسی لیے تو مالک یوم الدین اللہ پڑھواتا ہے ہمیں, ہر نماز میں کہلواتا ہے مالک یوم الدین مالک یوم الدین, تاکہ ہمارے شعور اور لاشعور میں یہ چیز چلی جائے کہ بدلے کے دن کا مالک اللہ ہے. یہ فیصلہ اس دن اللہ نے کرنا ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ جس کے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہے, قیامت والے دن اللہ کے فیصلے کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ مجھے اکثر میں بیان جب سنا کرتا تھا تو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی بات بڑی زبردست لگتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس چیز کا فیصلہ کر لے کہ اس نے فرعون کو جنت میں بھیجنا ہے تو کوئی بھی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. حالانکہ فرعون جو ہے اس کے بارے میں واضح احکامات ہیں. کیا اس نے کیا, شرک کبھی ایکسٹریم کر دیا, اپنے آپ کو خدا کہہ دیا. لیکن اللہ کی قدرت اور اللہ کے فیصلے کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے. ایک تو ہے کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے, ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرے گا, لیکن اللہ کی جو اتھارٹی ہے وہ ہم کبھی بھی انڈرمائن نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری سوچ کے حساب سے فیصلے ہوں گے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے کہ قیامت والے دن جس کو معاف کرنا چاہے اپنی رحمت سے معاف کرے, اور جس کو عذاب دینا جائے وہ عذاب دے سکتا ہے, وہ پوری قدرت رکھتا ہے. تو یہ چیز کیا ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں ڈیسیژن نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں کہ بھئی اس کے ساتھ الٹیمیٹلی کیا ہوگا. کیونکہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ کے جو ہے وہ اسیسمنٹ شروع کر دیتے ہیں, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا یہ تو الٹیمیٹلی کئی دفعہ زبان سے نہیں نکلتا, مائنڈ میں چلنا شروع ہو جاتا ہے. پتہ نہیں یہ تو پردہ ہی نہیں کرتی ہے, یہ تو پتہ نہیں کیسے بخشش ہوگی اس کی, یہ تو ساری زندگی جو ہے شراب پیتا رہا ہے, پتہ نہیں اس کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہم ڈاؤٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں, بھئی اس کا کیا بنے گا. یہ ہم کہہ سکتے ہیں دیکھو پردہ آپ نہیں کرتی ہیں, آپ کو پردہ کرنا چاہیے, کیونکہ پردہ نہ کرنا جو ہے کبیرہ گناہ ہے. شراب کرنے والے کو یہ پینے والے کو یہ کہا جا سکتا ہے بھئی تم شراب پیتے ہو, دیکھو شراب مت پیا کرو, اس کی وجہ سے قرآن و حدیث کے اندر یہ احکامات ہیں, یہ عذاب ہے, اس سے بچو. اس کے گناہ کے متعلق تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس گناہ کو چھوڑو, لیکن اس بندے کے آخری الٹیمیٹ انجام کے متعلق ہم نہ ججمنٹ پاس کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے مائنڈ میں سوچ سکتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ زبان سے کہنا, کبھی کبھی شیطان جو ہے نا وہ بڑا وہ جو اس کا جو وسوسے والا جو ٹریپ ہے نا وہ اس طریقے سے لے جاتا ہے کہ زبان سے نہیں بلواتا لیکن دل میں احساس دلوانا شروع کر دیتا ہے, بھئی فلاں کے بارے میں جو ہے نا یہ تو نہیں جانے والا. تو اس چیز کو بھی کلیئر کرنا, بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا کہ ہم کسی کے الٹیمیٹ جو اس کے جو منزل ہوگا, اس کا جو انجام ہوگا وہ ہم نہیں کہہ سکتے. اور اس سے ایک اور چیز بھی کیا پتہ لگتی ہے کہ کبھی بھی اپنی نیکیوں کے اوپر مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑا نیکوکار ہوں, کیونکہ یہاں پہ کیا پتہ لگ رہا ہے وہ اچھا خاصا نیکوکار انسان الٹیمیٹلی جہنم کی طرف جا رہا ہے, اور یہ گناہ گار ہوتے ہوئے بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جا رہا ہے. اور ادھر بھی یہ پتہ لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ
جو ہیں وہ فائنل اتھارٹی ہیں کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ کس شخص کو جنت میں جانا ہے, کس کو جہنم میں جانا ہے. کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا, کیونکہ بڑی واضح حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ بنا لے. تو صحابہ نے ڈرتے ڈرتے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی کیا یہی معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ جب تک اللہ کی رحمت میرے ساتھ نہیں ہوگی تب تک جنت میں نہیں جا سکتا. تو یہ بہت بڑا ایک ہمارے لیے لرننگ پوائنٹ کیا ہے کہ بار بار جو ہے اس چیز کے بارے میں احساس کرنا چاہیے کہ میرے اعمال تو ہیں لیکن میں جاؤں گا اگر جنت میں تو اللہ کی رحمت کے بغیر میں نہیں جا سکتا. تو یہاں پہ حدیث میں بھی کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گناہ گار کو کیا کہا کہ جا میری رحمت کی وجہ سے میں تجھے جنت میں داخل کر دیتا ہوں. اللہ نے ایک گناہ گار پہ الٹیمیٹلی رحمت کا فیصلہ کر دیا تو کوئی بھی اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ یہ تو گناہ گار تھا, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور کوئی شخص اپنی نیکیوں کی وجہ سے اتنا مطمئن ہو جائے کہ میں چونکہ نیکوکار ہوں میں تو جنت میں جاؤں گا, اور میں تو دیکھو نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, حج بھی کیا ہوا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, قرآن بھی پڑھتا ہوں, ہر چیز کرتا ہوں, تو الحمدللہ میں تو جو ہے بالکل صحیح راستے پہ ہوں. یہ پتہ نہیں باقی لوگ کہاں جائیں گے, ان کا کیا بنے گا. تو فکر اپنی کرنی ہے ہم نے, ٹھیک ہے, اپنے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کی بھی فکر کریں, لیکن پہلے اپنی فکر کرنی ہے, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ انسان کبھی کبھی دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بھی محفوظ رکھے, کیونکہ یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں خاص طور پہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس لیے کیونکہ وہ اتنا سارا کانٹینٹ اویلیبل ہے, بولنا ہر چینل پہ بولا جا رہا ہے, ہر بندہ بولا جا رہا ہے, ہر ایک نے چینل جو ہے وہ مونیٹائز کرا کے پیسے کمانے کے لیے ہر طرح کی انفارمیشن ہے, لیکن عمل کی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے. اس وقت جب باتیں بہت ہیں, علم بہت ہے, سیکھنے کی بہت چیزیں, لیکن عمل کی کمی ہوتی جا رہی ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ عمل اب کرنا ہے, اپنا عمل بھی کرنا ہے, اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی ہے, دوسروں کی اصلاح بھی کرنی ہے, لیکن اپنی بھی اصلاح کی فکر کرنی ہے کہ اپنے آپ کو بھی کانسٹنٹلی انسان اپنا احتساب کرتا رہے کہ بھائی میں کہاں کھڑا ہوں, میری یہ غلطی ہے, مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے, میں یہاں پہ لیگ کروں, مجھے اس سے ٹھیک کرنا ہے. تو اپنا بھی جو ہے وہ امپرومنٹ ہو اور دوسروں کے لیے بھی کرنا. آخری بات فائنلی کیا ہے کہ اس ساری سچویشن کی وجہ سے, ساری حدیث کی وجہ سے ایک یہ میسج نہ چلا جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تم نیکی کرو یا گناہ کرو, بالآخر تو اللہ نے ہی فیصلہ کرنا ہے, تو اس لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو بھی کلیئر کر دوں کہ یہاں پر جو ہے اعمال ہر ایک نے اپنے اپنے کرنے ہیں. اس میں یہاں پہ یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ نیک بندہ جو اپنی نیکیاں کرنے کے باوجود وہ اپنی ایک غلطی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ بالکل ٹھیک تھا, نیکیاں کرتا تھا, اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دے گا. یہ تو ایک قسم کی ناانصافی والی بات ہوگی نا. اور اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ کیا اللہ ناانصافی کرے گا, اللہ تو ناانصافی نہیں کرے گا. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اس سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی. غلطی یہ تھی کہ اس نے وہ باتیں کی جو صرف اللہ کے اختیار میں تھیں, وہ اپنی اس غلطی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے. تاکہ یہ نہ سمجھ آئے, یہ نہ لوگ سمجھیں کہ بھئی یہ تو پھر نمازیں پڑھنے کا تو فائدہ ہی نہیں ہے. اگر آپ چلے بھئی نمازیں پڑھنی ہیں لیکن اپنے آپ کو غلطیوں اور گناہوں سے بچانا بھی ہے. اسی لیے یہ بار بار جو زبان کا اسپیکٹ ہے وہ بات ہوتا ہے کہ بھئی آج نمازیں پڑھو, روزے رکھو, سب کرو, لیکن اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو. علم سیکھو کہ مجھے کیا بات کرنی ہے, کیا بات نہیں کرنی ہے. اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اس بارے میں ہمیں ہمارا دین بہت زبردست گائیڈ لائن دیتا ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, وہ کیا ہے کہ جو شخص بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. تو میں کہتا ہوں بھئی یہ اصول اپنی زندگی میں ہم سمجھیں. اگر اچھی بات نہیں آ رہی کوئی کرنی تو بہتر ہے خاموش رہیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں. جو ایک یہ جو آؤٹ سپوکن ہونے والا جو کانسیپٹ بنتا چلا جا رہا ہے نا کہ بھئی جو خاتون یا جو بندہ بولتا رہتا ہے بس وہی اچھا ہے. وہ ایک جگہ بیٹھ کے بولتا رہے گا, 10 بندے اس کو سنتے رہیں گے, وہ ادھر لیفٹ رائٹ سینٹر کیا باتیں کر رہا ہے, کیا بونگیاں مار رہا ہے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں, بس بولنا ہے خالی. وہ جو کمیونیکیشن سکل کے کھاتے میں لا کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے بھئی تم نے بولنا ہے.
بھائی بولنا ہے لیکن یہ بھی سکھائیں کیا بولنا ہے, کب بولنا ہے, کتنا بولنا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ ایڈوانس کمیونیکیشن سکلز کے بارے میں بھی اگر آپ پڑھنا شروع کریں اور جو ریسرچز ہو رہی ہیں اس میں اس وقت جو زیادہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے, وہ لسننگ سکلز کے اوپر کیا جا رہا ہے. ہمارا تو پہلے ایک کانسیپٹ تھا نا کمیونیکیشن سکلز میں, بھائی کمیونیکیشن سکلز کا مطلب ہے کہ بندہ بولتا کتنا اچھا ہے. ایڈوانس ریسرچ ایک بتا رہی ہے کہ آپ کتنے اچھے لسنر ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کمیونیکیشن سکلز کتنے اچھے ہوں گے. کیونکہ جو شخص سننے کا عادی نہیں اور صرف بولتا رہتا ہے تو کیا ہے اس کی مسٹیکس بھی زیادہ ہوتی ہیں, اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. لیکن جو شخص سنتا زیادہ ہے اور پھر سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے, ایک تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے, دوسرا اس کی بات میں حکمت ہوتی ہے, تیسرا اس کے غلطی کے چانسز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہر وقت ہر بات پہ نہیں بولتا رہتا. تو اس سے کیا ہے کہ یہ بھی ہمیں چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ نیک اعمال کرتے رہنا ہے, اس کو نہیں چھوڑنا. اور لیکن بالآخر کیا ہے کہ اللہ سے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے, پھر ہمیں ان نیکیوں کو حفاظت کرنے کی بھی توفیق دے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر اس عمل سے, ہر اس سچویشن سے بچائے جہاں پہ غلطی ہو اور وہ غلطی ہمارے لیے نقصان کا سبب بنے. اور اللہ کی رحمت سے امید رکھنے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.